السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ سامعین کرام، اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج آؤ نبی کی نماز سیکھیں کہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو تیمم کا طریقہ، تیمم کب کرنے کی اجازت ہے، یہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ حضرات گرامی، اگر پانی ہمیں کہیں نہیں مل رہا ہے اور یا پانی استعمال کرنا ہمارے لیے نقصان دہ ہے، تو ایسی حالت میں شریعت اسلامیہ نے ہمیں اور آپ کو تیمم کی اجازت دی ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، کہ اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے لوٹے یا بیوی سے مباشرت کرے اور پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، پر اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں۔ اس آیت میں چند احکام بیان ہوئے ہیں، ان احکام پر غور کیجئے۔ نمبر 1، تیمم غسل کی ضرورت بھی پوری کرتا ہے اور وضو کی بھی۔ تیمم وضو کے لیے بھی ہوتا ہے اور غسل کے لیے بھی۔ پانی کا استعمال نقصان دہ ہو تو تیمم کیا جا سکتا ہے، نمبر 2۔ نمبر 3، پانی کا ملنا مشکل ہو تو تیمم کیا جائے گا، اور نمبر 4، تیمم کے لیے پاک مٹی ہونا ضروری ہے، اور نمبر 5، تیمم کرنے کا طریقہ کیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتا دیا ہے۔ پانی نہ ملنے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، پانی وہاں ہو ہی نہ، یا پانی کم ہے، پینے میں کے کام آنے والا ہے، یا اسی طرح سے اگر اس سے تیمم کر لیں گے تو پانی نہیں بچے گا، تو ایسی صورت میں ہم تیمم کریں گے۔ پاک مٹی کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں؟ زمین کی سطح کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں سوائے پتھر کے، خالص پتھر اگر ہے تو وہ مٹی نہیں ہے، اور مٹی ہی کی قسم شمار ہوں گی باقی ساری چیزیں۔ مٹی کی تمام صورتوں سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ مٹی ہے، ریت ہے، گرد و غبار ہے، کچی دیوار ہے، تو یا کسی چیز سے مٹی خلط ملط ہے، تو ان ساری صورتوں میں ہم اس مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں۔ تیمم کا مسنون طریقہ کیا ہوگا؟ تیمم کے لیے یا تیمم کا طریقہ ہم کیا اختیار کریں گے؟ تو یہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل کے لیے نیت کو دار و مدار قرار دیا ہے۔ تو نیت ہونی چاہیے کہ ہم تیمم کرنے جا رہے ہیں، اور دوسرے یہ کہ بسم اللہ پڑھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ وضو ہو چاہے تیمم ہو یا کوئی بھی اچھا کام شروع کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے بسم اللہ پڑھا جائے۔ اور تیسرے نمبر پر پاک مٹی پر ہاتھ ماریں، اس طرح سے زمین پر یا مٹی پر، جو مٹی ہمارے پاس میسر ہے اس پر ہاتھ ماریں دونوں۔ پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں میں اس طرح سے پھونک مار لیں تاکہ مٹی جو اس میں لگ گئی ہو وہ جھڑ جائے۔ پھر دونوں ہاتھوں سے پہلے منہ کا، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کا، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کا، اور بائیں سے دائیں ہاتھ کا مسح کر لیں، یا پہلے ہم دائیں ہاتھ سے پہلے دائیں سے بائیں کا اور بائیں سے دائیں کا مسح کر کے پھر چہرے پر مسح کریں۔ دونوں طرح سے ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ پھر سے سمجھ لیجئے کیسے کرنا ہے۔ مٹی پر ہاتھ ماریں، اس کو پھونک مار لیں اور پہلے چہرے پر پورا پھیر لیں، پھر اس کے بعد بائیں سے دائیں پر، دائیں سے بائیں پر اور بائیں سے دائیں پر، پہلے دائیں سے بائیں پر اور پھر بائیں سے دائیں پر ہاتھ پھیر لیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہوا۔ یا مٹی مارنے اور پھونکنے کے بعد پہلے ہاتھ پر، بائیں سے دائیں ہاتھ پر، پھر دائیں سے بائیں ہاتھ پر، اور پھر چہرے پر پھیر لیں۔ تو یہ تیمم کا طریقہ ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہر نماز کے لیے الگ الگ تیمم کرنا ضروری ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ جس طرح سے وضو ہر نماز کے لیے الگ الگ ضروری نہیں ہے، اسی طرح سے تیمم بھی ضروری نہیں ہے۔ مٹی سے تیمم پانی کا قائم مقام ہے، یہ جیسے ہی پانی مل جائے گا تو پھر یہ تیمم برخاست ہو جائے گا۔ اور پھر اس سلسلے میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ غسل اور وضو دونوں کے لیے تیمم کا یہی طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ غسل کے لیے پورا جسم کو آدمی
مٹی میں ملوث کرے یا مٹی میں لوٹ پوٹ کرے، نہیں، بلکہ دونوں کے لیے یہی تیمم کافی ہوگا۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ تیمم کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے۔ جب تک صورت یہ رہے گی کہ پانی نہیں مل رہا ہو، یا جب تک یہ صورت رہے گی کہ پانی ہمارے لیے نقصان دہ ہو، تب تک تیمم کر سکتے ہیں۔ الصعید الطیب وضوء المسلم ولو الی 10 سنین، 10 سال تک اگر پانی نہیں مل رہا ہے تو بھی ہم تیمم سے کام چلائیں گے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کتاب الطہارہ میں، حدیث نمبر 332۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو اس کے لیے کوئی مدت متعین نہیں ہے۔ تیمم کر کے نماز پڑھ لینے کے بعد پانی ملا تو یہ شبہ پیدا ہوگا ذہن میں آدمی کے کہ ابھی وقت باقی ہے اور پانی مل گیا تو ہمیں وضو کر کے، پانی مل گیا تو اب پانی سے وضو کر کے پھر سے ہم وہ نماز دہرائیں، تو ایسی کوئی صورتحال شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ جب ہم نے نماز پڑھ لی تو پڑھ لی، اس کے بعد پانی ملا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور تیمم ٹوٹنے کا جہاں تک مسئلہ ہے کہ تیمم کن چیزوں سے ٹوٹے گا، تو جن چیزوں سے غسل یا وضو ٹوٹتا ہے اسی سے تیمم بھی ٹوٹ جائے گا۔ یہ چند مسائل تھے تیمم کے سلسلے میں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوں گی، اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ یہ طریقہ جو نبوی طریقہ ہے تیمم کا، اسے آگے بڑھانے کے لیے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی آپ فیس بک پر اگر اس کو سن رہے ہوں تو لائک بھی کریں، اور رب العالمین سے اپنے لیے بھی میرے لیے بھی دعائے رحمت و مغفرت کرتے رہیں۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اور اپنے دین کی صحیح سمجھ سے نواز دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔